تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو جلدی کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. کسی انگریزی کے مصنف نے یہ بات لکھی ہے کہ گدھے اور چیتے کی بحث ہوئی. گدھے نے کہا چیتے سے کہ گھاس نیلی ہے، تو چیتے نے کہا بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے، گھاس نیلی نہیں ہے، گھاس تو ہری ہے. ان دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہو گیا، تکرار ہوا اور بحث بڑھ گیا. تو جب بحث بڑھا تو گدھے نے اور چیتے نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ اس بحث کو یا اس معاملے کو کسی تیسرے عدالت میں پیش کرتے ہیں، ثالثی عدالت میں پیش کرتے ہیں، تو جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا. تو گدھے اور چیتے نے آپس کے اندر یہ طے پایا کہ اس معاملے کو شیر کے پاس لے جایا جائے. شیر کے ساتھ رجوع کیا تو شیر میاں جنگل کے اندر اپنے تخت پر فیض تھے، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر جب گدھے نے دیکھا شیر کو تو دور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا حضور کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گھاس نیلی ہے؟ تو شیر نے کہا بھائی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، گھاس تو نیلی ہے. تو اس نے کہا دیکھیں نا، اب چیتا مجھے تنگ کرتا ہے، میرے ساتھ بحث کرتا ہے، میں بھی تنگ ہوتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ گھاس ہری ہے. تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ چیتے کو سزا سنائی جائے، کیونکہ وہ روزانہ مجھے بحث کرتا ہے، مجھ سے تنگ، میں اس سے تنگ ہوتا ہوں، وہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو یہ معاملہ کچھ بگڑ جاتا ہے، بحث بڑھ جاتی ہے. تو اس کے کہنے پر شیر نے چیتے کو بلاوا بھیجا. تو جب چیتا آیا تو شیر نے سزا سنا دی. بھائی چیتے کو 5 سال خاموش رہنے کی سزا سنائی جاتی ہے، 5 سال تک اس نے خاموش رہنا ہے. اور دوسری طرف گدھا خوش ہوتا ہوا، چلاتا ہوا، چیختا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. دیکھو جی گھاس نیلی ہے، گھاس نیلی ہے. تو بہرحال وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. تو چیتے نے پوچھا شیر سے سرکار دیکھیں گھاس تو ہری ہوتی ہے، آپ نے مجھے سزا بھی سنا دی. تو شیر نے کہا بات یہ ہے کہ واقعتاً گھاس جو ہے وہ ہری ہے. تو چیتے نے کہا حضور جب گھاس ہری ہے تو آپ نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے، آپ نے مجھے سزا کیوں دی ہے؟ تو شیر نے کہا اس سوال کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ گھاس ہری ہے یا نیلی ہے، بلکہ میں تو اس لیے تمہیں سزا دے رہا ہوں کہ تم جیسے ذہین، عقل مند، سمجھدار، ان جیسے بے وقوفوں سے، گدھوں سے اور بے عقلوں سے، جہلوں سے بحث کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہو اور بے معنی سوال کر کے مجھے بھی پریشان کرتے ہو. میں تو اس لیے تمہیں سزا دے رہا ہوں، میں تو اس لیے تمہیں سزا دے رہا ہوں تاکہ آئندہ تم کسی بے وقوف، جاہل، بے عقل سے اس طرح بحث نہ کرو. دیکھیں ایک بات زندگی کے اندر یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر ڈھیر لگا دیے جائیں دلائل کے اور ان کے سامنے بحث کرنے کے لیے کئی باتیں رکھی جائیں، یا تو ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھ رکھنے کے باوجود تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے. بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نفرت، خود پرستی، خود غرضی کے اندر آ کر حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو درست کرتے ہیں جن کے اندر ان کا مطلب ہوتا ہے، جن کے اندر ان کا کچھ معنی ہوتا ہے. تو اپنی بحث کو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو بحث میں مت ڈالیں جو عقل رکھتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھ رکھنے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتے. ان سے کبھی بحث نہ کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے وقت کی قدر کریں. اور کہتے ہیں نا کہ جب جہالت چیخ اٹھتی ہے تو وہاں پر عقلیں خاموش ہو جایا کرتی ہیں. جب جہالت چیخ اٹھتی ہے وہاں پر عقل مند لوگ خاموش ہو جایا کرتے ہیں، وہاں پر پھر عقلوں کا کام نہیں ہوتا. اس لیے کبھی بھی کسی بھی بحث کے اندر پڑھ کر اپنے آپ کو نہ تھکائیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہمیشہ وقت کی قدر کریں. اور زندگی کے اندر وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے.
اگر گدھا آپ کو کہہ دے بھی گھاس نیلی ہے تو آپ بھی بول دیں بھی گھاس تو نیلی ہے۔ اس لیے اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔